بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس سلسلے کی پذیرائی کو دیکھتے ہوئے ہم ممنون ہیں تمام احباب کے جو اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں اور اپنی آراء سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آج کا سلسلہ روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کے دامن سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج جو ہم نے کوئی موضوع نہیں چنا بلکہ آج ہم میاں صاحب کے پہلے 4 اشعار جو سیف الملوک ہیں ان کے تشریح اور ترجمہ اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اور ایز یوزول میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ، اور ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل روزنامہ عدالت اور عدالت نیوز کو آپ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اس کی پذیرائی بھی کریں۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ، تو چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت نیوز چینل کے لیے دعا۔ صدا بار دیں اس باغ ہے کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے، آمین ثم آمین۔ گلبہار بیٹے کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے 4 دعائیہ اشعار کا تھوڑی تفصیل سے جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے مخلوق کو بطور تحفہ عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے بھی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ رحمت وہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کی رہنمائی میں شروع کرتے ہیں کہ بلا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پر جے میر پیا دل پاوے، پیا مالک آپ دلاندا، پیا کون ہے؟ مالک آپ دلاندا، رب دی ذات۔ پر جے میر پیا دل پاوے مالک آپ دلاندا لا تقنطوا من رحمت یارا، قول سچا فرماندا۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ یہ اس کا سچا قول ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ میاں صاحب کے کلام سے کہ پہلا ان کا سب سے پہلا شعر ہے، رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ تو کسی نے رحمت کا قطرہ، کسی نے رحمت کی بارش مانگی، کسی نے رحمت کا دریا، کسی نے رحمت کا سمندر مانگا۔ اور دریا اور سمندر جو ہے یہ تو مخصوص جگہ پہ آبیاری کرتے ہیں، اپنے سے برابر جگہ پہ یا اپنے سے نچلی جگہ پہ۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مانگا ہے کہ رحمت دا می مانگا ہے کہ برسات برسات ہے مولا کریم۔ میاں صاحب نے آپ سیف الملوک کی ابتدا ہی اللہ کی رحمت لفظ سے شروع کی ہے، اور دعائیہ رحمت مانگی ہے۔ تو رحمت دا می یعنی باران رحمت کائنات کے ہر ذرے پر، ہر شے پہ، پہاڑوں پہ، صحراؤں میں، اونچی نیچی ہر جگہ پہ جب یہ برسے گا تو اس سے بنجر زمین تو زرخیز ہوگی ہی، اس کے ساتھ پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے گرد اور تہوڑ صاف ہو جائے گی۔ اس طرح ابر کرم ہر خطے پہ برسے گا اور ہر پیاسے کی پیاس بجھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھ منا چرکیں پلیتی، چرکیں ہوتا ہے گندگی، لکھ منا چرکیں پلیتی شہراں وچ ہوندی، پل وچ پاک کرے جس ویلے رحمت رب دی پوندی۔ کتنی بھی وہ یعنی اس بارش سے آس پاس پھیلی ہوئی لکھ منو چرکی یعنی پلیتی، لاکھ من گندگی اور غلاظت صاف ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا، رحمت مانگی تو می کی صورت میں، اور می مانگا تو رحمت والا۔ یہ بڑا اس میں گہرائی ہے اس چیز میں
ایک ایک لفظ کو انہوں نے ناپ تول کے اور اس کے ظاہر کیا ہے کہ رحمت مانگی ہے تو وہ می کی صورت میں، اور می مانگا ہے تو وہ رحمت والا. اللہ اللہ. کیونکہ زیادہ بارشیں بعض اوقات نقصان کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات سیلاب کی صورت میں بہا کے لے جاتی اچھا ہیں. اچھا 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 اچھا. طوفان. رحمت کا بھی کہ بے حساب لیکن رحمت والا. رحمت والا. اللہ 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 اللہ. تو اس میں سیلاب میں کئی چیزیں بہا کے لے جاتی ہے. بعض اوقات زیادہ پانی پودوں کی جڑوں تک جب کھڑا رہتے ہیں 3-4 دن لگاتار بارش ہو تو وہ پودوں کی جڑیں گل سڑ جاتی ہیں، پودے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رحمت دا می مانگا اور اپنے اس کلام کو شروع ہی رحمت لفظ سے کیا کہ رحمت دا می. تو اب باغ کا آپ پوچھ رہے تھے کہ باغ کون سے باغ کا ذکر کیا، رحمت تو ان کی تھی نا. ہاں تو باغ کس باغ کا ذکر کر رہے ہیں، اب باغ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹا یہی تو اس کلام کا کمال ہے کہ اس میں گہرائی اور گہرائی اتنی ہے کہ اس میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کرم کرو تے عیب چھپاؤ، پڑھو سنبھالا کر کے، ڈونگی نظریں مڑ مڑ سمجھو لنگ نہ جاؤ تر کے. یہ انہوں نے نصیحت کی ہے کہ رموز اور اسرار کو، اس کے معنی و مفہوم کو خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے پھر پڑھو گے تو پھر مزہ اور نشہ اور زیادہ آئے گا. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے جی یہ تو آپ کا ہی خاصہ ہے. تو یہی بات جو میاں صاحب نے ارشاد فرمائی ہے وہی آپ تو ہمیں سمجھا رہی ہیں. بس یہ دیکھیں تو پھر اسی بات میں یہ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسی لیے تو میں بھی آپ کا ممنون ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں تو خود مشکور ہوں میاں صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں اس طرف لگایا اور اپنے کلام سے ہمیں کچھ تھوڑی ساری نسبت عطا کی ہے. بیٹا شکر الحمدللہ. تو آپ ذرا غور کرتے ہیں بیٹا کہ کون سا باغ ہے. یہ کوئی ایک باغ نہیں ہے. تو سب سے پہلا رحمت خداوندی کا باغ ہے، سب سے پہلا جس باغ سے آپ مانگ رہے ہیں. پھر قرآن کریم کو اپنی رحمت سے تیار کر کے ایک باغ کی شکل میں اتارا. پھر دنیا یعنی کل کائنات بھی ایک باغ ہے، عالم اسلام بھی ایک باغ ہے، پاکستان بھی ایک باغ ہے. باغ علم یعنی بیشت جس کا ذکر میاں صاحب نے اپنے کلام میں کیا ہے، وہ بھی اس کو بھی باغ علم کہا ہے کہ وہ بھی ایک باغ ہے. پھر فیض نبوت اور فیض غوث پاک اور فیض پیرا شاہی کے سمندر کو بھی باغ سے تشبیہ دی ہے، وہ بھی باغ ہے، فیض کا باغ. اس کے بعد ہر گھر بھی ایک باغ ہے، اس کا سربراہ اس کا مالی ہے. اسی طرح ہر انسان کا قلب و روح وہ بھی ایک باغ ہے. اور اب کلام سیف ملوک کو باغ قرار دیا ہے اس کلام کو کہ میں بھی حکم الہی، معرفت الہی اور نگاہ مرشد کامل سے، ان کے فیض سے، ان کے وسیلہ سے کلام کی شکل میں ایک باغ بنا رہا ہوں. یہ سیف الملوک. تو اس باغ کے لیے خصوصی دعا مانگ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بریا. کہ اے مولا کریم میرے اس باغ کو باران رحمت سے ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب کر دے. یعنی اس فکری باغ کی بات، فکری باغ جو سیف الملوک کی صورت میں سیف الملوک کی صورت میں، یعنی میری اس تحریر کو پرتاثیر اور نفع بخش بنا دے. بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، کہ میری تمام آسیں امیدیں اپنی رحمت خاص سے پوری فرما. سیف الملوک کتاب کی شکل میں جو باغ بنا رہا ہوں اس کی آبیاری فرما. کیا آبیاری ہوگی؟ کہ اس کو عرفان اور معرفت کے پھل اور پھول عطا فرما. میٹھا میوہ بخشے جیا قدرت دی قد شیری، جو کھاوے روگ اسدا جاوے دور ہوئے دلگیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیض پیرا شاہی کا باغ پوشیدہ تھا بیٹا. پیرا شاہ غازی دمڑی والی سرکار قبلہ میاں صاحب سے 250 سال پہلے ہوئے ہیں. یہ ان کا وہ جو باغ ہے نا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس سرزمین میں ان کے فیض کا باغ پنہاں ہے یہاں ہمارے آس پاس. یہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں روشناس کرایا کہ اتنا بڑا مرد کلندر یہاں مدفون ہے. تو اس کے ساتھ اب ان کا متعارف کروا رہے ہیں، اس باغ کا متعارف کروا رہے ہیں. تو عطا الہی کے اس میوے سے یعنی اس کلام، اس تحریر میں قدرت کی مٹھاس ڈال کر اسے پرتاثیر بنا دے. میٹھا میوہ بخش جیا قدرت دی قد شیری. جب یہ میوہ معرفت خداوندی سے پک کر تیار ہو جائے پھر اس میں شکر اور شہد والی مٹھاس نہیں بلکہ قدرت دی قد شیری، قدرت کی شیرینی عطا کر، اس میں اس کی مٹھاس عطا کر دے. یعنی قدرت کی عطا کردہ مٹھاس ڈال دے، یعنی میرے کلام میری تحریر میں کوٹ کوٹ کر مٹھاس اور نشہ ڈال دے.
اور اثر تاثیر پر تاثیر بنا دے اسے. سبحان اللہ. بے شک جو کھاوے روگ اس دا جاوے دور ہوئے دلگیری. معرفت الہی کا یہ پھل یہ ثمر جو بھی کھائے یعنی جو بھی اس کلام میں غوطہ زنی کرے اسے معرفت خداوندی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. وہ خوراک چاہیے. ٹھیک ہے. وہ پھل اور وہ میوہ ہو جائے. اس سے دنیا کے تمام غموں سے نجات حاصل ہو جائے. جب معرفت خداوندی بیٹا نصیب ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے غم تو ختم ہو جاتے ہیں سارے. ایک ہی غم رہ جاتا ہے, ایک ہی بس رہ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے مل جائے بس. تو اس کے ساتھ پھر نفسانی لغزشیں دور ہو جائیں, یعنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ آ جائے. یہ میوہ وہ ہے بیٹا, جیسے ہم پہلے بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اس کے پڑھنے سے, اس کے سننے سے اور اس کے سمجھنے سے ہمارے اندر کی کیفیات بدل جاتی ہیں. تو وہی والی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو دنیا کے تمام غموں سے بھی نجات حاصل ہو جائے, تو پھر دنیا کے تمام دکھوں سے بے پرواہ ہو کر محبوب حقیقی کی بندگی بجا لائے. بس اس طرف لگ جائے انسان. تو صدا بار دیں اس باغ کدے خزانہ آوے, ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. سبحان اللہ. جو ہم ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں. بالکل. اور اصل میں اس میں یہی ہے نا, دیکھیں یہ میاں صاحب کا جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الہامی کتاب قرآن پاک کا ترجمہ. تو وہ جب ایک پوری انسانیت کے لیے ہے تو پھر یہ وہ ہے کہ ہر بھوکا پھل کھاوے. دیکھیں نا کہ ہم بھی تو پھل ہی کھا رہے ہیں نا, اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پھل کھا رہے ہیں نا. تو اسی چیز کو انہوں نے مانگا ہے کہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا کہ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے انہوں نے اتنا بڑا جو تھا نا کلام تخلیق فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور غوطہ زنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دعا دیکھیں کہ سدا بار دیں. مجھے یہ دعا بہت ہی اچھی لگتی ہے, اس لیے میں اس کو ہر روز رپیٹ کرتی ہوں کہ سدا بار دیں اس باغ کدے خزانہ آوے, ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. تو پھر قادر قدرت کی کرم نوازی اور رحمت خداوندی سے یہ باغ بیٹا ایسا سدا بہار ہوا کہ اسے اب کسی آبیاری کی ضرورت نہیں رہی. یہ مکمل ہوا ہے. تو اب اس باغ کی سیر کرنے والوں اور معرفت کا میوہ کھانے والوں کو دعوت عام ہے کہ آئیں اور فیضیاب ہوتے جائیں. بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ, دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کا چراغ, عشق کی شمع ایسی روشن ہوئی جس کی روشنی نے دنیا میں اجالا کر دیا. بے شک. یعنی آپ کے فیض کے چشمے جاری ہو گئے. اب بیٹا آوازیں آ رہی ہیں کہ ہے کوئی پینے والا, ہے کوئی پڑھنے والا, ہے کوئی سننے والا. تو الحمدللہ بیٹا عوام الناس اس سے مستفید ہو رہی ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. اب ہر انسان کا قلب اور روح اس کا باغ ہے. اب اس باغ سے ہٹ کے اب ہمارے عام انسان کے باغ کی طرف میاں صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا جو قلب اور روح ہے وہ بھی ایک باغ ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہمارے باغ کی کیا حالت ہے. یعنی کہ اگر صرف میاں صاحب کے کلام میں صرف باغ کا ہی تذکرہ کیا جائے تو کتنی فکریں بنائیں ہیں, کتنی فکریں اس میں بنائیں اور کتنے باغوں کا ذکر ہے. بالکل. اس میں جس طرف ہم اپنے جو ہے ذہنی استعداد کے مطابق جس طرف لے کے جائیں گے, جس طرف لے کے جائیں گے وہی چیز ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گی. تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس پہلے شعر کی, ہم نے تو 4 شعروں کی بات کی ہے, تو اس پہلے شعر میں صرف باغ کا ہی تذکرہ کیا جائے. اس باغ کی تشریح بہت ہے, اس رحمت کی تشریح بہت ہے. رحمت پہ تو میں کہتا ہوں لامتناع ہی سلسلہ ہے, وہ تو لامحدود ہے. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوقات ہی نہیں ہے بات کرنے کی. اوقات ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. تو اب بیٹا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے باغ کی حالت, ہم نے جب پڑھا ہے یہ, اس کو سمجھا ہے کہ ہمارا بھی ایک باغ ہے اور اس کی آبیاری کرنی ہے, تو اب دیکھنا ہے کہ ہمارے باغ کی حالت کیا ہے. آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے. تو اس کی زمین بنجر ہے یا زرخیز ہے؟ اگر بنجر ہے تو اسے زرخیز کیسے بنایا جائے؟ اب اس کے لیے ہم اپنے رب سے رحمت دامی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تاکہ باران رحمت سے یہ زرخیز ہو جائے, پھر اس پہ نیکیوں کے پھل اور پھول اگیں, اندر سے بغض حسد کینہ وہ دور ہو جائے, صفائی ہو جائے اس کی, اور اللہ تعالیٰ اس کو نرم کر دے اس مٹی کو, پھر زرخیز بھی کر دے. تو اس میں پھر مجھے ایک بات میں آپ کو بار بار, اصل میں آج کچھ موضوع اس طرح کا ہے کہ میں بار بار آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم نے رحمت کا مانگنا ہے تو یہ پھر وہی بات ہوئی کہ ہم نے جو کچھ بھی ہے ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے جو کچھ کرنا ہے اسی سے. تو یہ ایک ہمارا ایک پچھلا ایک نشست ہوئی تھی تو اس میں ہم نے توکل کی بات کی تھی. تو پھر تو یہ جی بالکل بالکل یہ ساری وہی کڑی چلتی آ رہی ہے نا اللہ کے کرم سے. تو یہ اندر سے ہمارا باغ جو ہے اس میں سے کینہ بغض حسد تکبر اس کو پاک کریں گے, پھر تزکیہ نفس سے یہ بار آور ہوگی وہ زمین جو ہماری ہے اندر.
پھر آگے کیا کہ میٹھا میوہ بخش جیا قدرتی کا تشیری، اس کو میٹھا میوہ کون سا بخشنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیکھیں کہ مولا میری زبان میری گفتگو میں قدرت کی شیرینی والی مٹھاس عطا فرما دے، میری زبان میں اس سے جو بھی کلمہ یا بول نکلے اس میں ایسا اثر اور تاثیر عطا فرما جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو کوئی بات ناگوار نہ گزرے۔ یہ ہماری جو ہے نا اندر کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہر ایک کی حوصلہ افزائی کر سکوں۔ تو پھر آگے جا کے فرماتے ہیں کہ سدا بار دیں اس باغ ہے کدے خزان آوے، اس کو سدا باری کون سی چاہیے ہے کہ مولا کریم جب میرے اس باغ کو سدا باری نصیب ہو جائے، یعنی میری اصلاح ہو جائے، معرفت خداوندی نصیب ہو جائے، تو مجھے ریاضت و عبادت نصیب ہو جائے، تو پھر مجھے اس پہ سدا بار یعنی پھر مجھے استقامت عطا فرما، یعنی 2-4 سجدے دے کے تو پھر بس ہو جائے، تھک نہ جاؤں، رک نہ جاؤں، ایسی لگن عطا فرما، ایسا نشہ عطا فرما کہ اس پہ پھر میں گامزن رہوں انشاءاللہ۔ تو اپنے عشق کا ایسا نشہ عطا فرما کے اس پہ کار بند رہوں، اس نشہ میں ایسا محو مست رہوں، نہ میں تھکوں نہ میں رکوں۔ تو آپ کی مجرب و مقرب مانگی ہوئی یہ دعا ایسی قبول اور مقبول ہوئی کہ تا قیامت مخلوق خدا فیض یاب اور کائنات کی ہر شے سیراب ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی ابر رحمت دامی جو ہے انسان کی جسمانی اور روحانی کثافت کو دور کر کے، تمام اندھیروں اور جہالت کو دور کر کے ایک عام قلب کو قلب سلیم میں بدل دیتا ہے بیٹا۔ پھر وہ باغ ایسا سدا باری باغ بن جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، آپ اس باغ کی دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں اس کی نا، کہ جو یہ میرا باغ تھا، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جے رب سچے رحمت کیتی ریسی باغ اجالا۔ اب باغ تو یہ تیار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو تا قیامت کیسے رہنا ہے، اجالا روشنی کیسے رہے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اپنی عجز اور انکساری پھر کہ جے رب سچے رحمت کیتی، یہاں پھر مانگی تو ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ رحمت کرے گا تو پھر ہوگا، رحمت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جے رب سچے رحمت کیتی ریسی باغ اجالا، مر کے خاک ہوے گا عاجز باغ بناون والا۔ بقول شاعر کے بیٹا رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب آپ نے باغ سیف الملوک کی بات کی ہے، رحمت می سے باغ بھی امر ہو گیا اور باغباں بھی امر ہو گیا۔ تو بیٹا ان 4 اشعار کی تشریح یہ بھی بہت مختصر ہے، وسیع تشریح کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ میری اوقات ہے۔ سچی بات جو ہے یہ صاحب علم ہی کر سکتے ہیں، تو میں تو علم اور عمل سے بالکل خالی ہوں۔ بقول آپ رحمۃ اللہ علیہ کے میاں صاحب نے بڑا پیارا فرمایا کہ تو کی جانے رمز فقر دی بے علمہ نادانا، حقیقت ہے، تو کی جانے رمز فقر دی بے علمہ نادانا۔ تو اس سے نہایت مختصر کر کے سمیٹا ہے بیٹا، تو باران رحمت سے مولا کریم ہمیں بھی کوئی قطرہ نصیب فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری بڑی خوش قسمتی ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی قطرہ عطا فرما دے۔ تو اب رحمت دے می اور باغ کے مفہوم کی جب بیٹا سمجھ آ جاتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، آج کے بعد انشاءاللہ ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ اس پہ کیفیت کیا ہو جاتی ہے انسان کی۔ میں باغ کی جو ہے وہ بڑی مختصر سی سمجھ رہا تھا، تو آج یہ واضح ہوا ہے کہ باغ تو کتنی فکریں ہیں اس میں، بہت زیادہ ایک تو ہے نہیں ہے، ایک جوت نہیں ہے بالکل، ہر طرف انشاءاللہ۔ تو کیا کیفیت کیا ہوئی کہ میں اپنی آپ کو بات بتاتی ہوں کہ میں نے جب اپنے قلب اپنے باغ میں جھانکا تو زرخیز مٹی تو درکنار بیٹا اس کی جگہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، پتھر بھی وہ چینچر جسے توڑنے سے ٹوٹتا نہیں، ایک ہوتا ہے پرپرا پتھر، وہ جو ہے 2-4 سٹا مارو تو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں یہ آپ کی عاجزی ہے۔ تو میرے اندر وہ والا پتھر ہے، مٹی تو دور کی بات ہے، زرخیزی بھی اس کے بعد کی بات ہے۔ تو میں جب اس جگہ پہ نظر پڑی اس پتھر پہ تو میں لرز گئی کہ اس کی آبیاری یعنی اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، وہ کون سی رحمت کمی ہوگا جو اس کو بھی توڑے گا اور پھوڑے گا۔ تو لیکن جب نظر اس کی رحمت پہ اٹھی، کیونکہ میاں صاحب نے رحمت کا نظارہ جو باندھا ہے نا، تو اس پہ تو پھر اگر اس میں سے ہم نے حاصل نہیں کچھ کرنا تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ جب رحمت پہ نظر اٹھی تو ایک آس لگی، کیونکہ اس کی رحمت تو ہر چیز پہ حاوی ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے آپ نے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، وہ پتھر توڑ سکتا ہے، پھوڑ سکتا ہے، اس کی جگہ مٹی رکھ سکتا ہے، تو کن کے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اس کی رحمت کے چند قطرے بھی اگر اس پتھر کو نصیب ہو جائیں بیٹا، جو میرے اندر پتھر ہے،
تو اس کے اوپر جو میل تھوڑی دھول وغیرہ پڑی ہوئی ہے نا، چند قطرے رحمت کے پڑے تو وہ دھول گھل کے نا تو مٹی کے ذرے بن جائے گی، چند ذرات. تو ان ذرات پہ ایک دو پھول بھی اگر اگ جائیں تو میرے لیے تو وہ بھی کافی ہیں بیٹا. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی عاجزی ہے کہ اپنے حوالے سے آپ ایسی باتیں کہہ رہی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت کرم کیا ہے، اور یہ ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اثر کر رہی ہے، تحریر ہمارے اثر کر رہی ہے، ہمارے اندر وہ جا رہی ہے. تو بیٹا جسے رحمت خداوندی کا می نصیب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہمیشہ اپنے رب کے خوف اور محبت میں، اس محبوب حقیقی کے دیدار کے لیے اس کی جدائی میں برستی رہتی ہیں. اور یہ بھی قلب کی زرخیزی کی ایک نشانی ہے. انسان کے اندر سے جو پانی نکلنا آنکھوں کے ذریعے، یہ قلب کی زرخیزی کی ایک نشانی ہے. اس کی بارگاہ میں گرا ہوا ہر آنسو بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک آنسو بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو جتنی رحمت خداوندی کی برسات زیادہ ہوگی اتنا ہی آنسوؤں کا چشمہ زیادہ جاری ہوگا. تو میں قبلہ میاں صاحب کے اسی شعر سے پہلے سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ رحمت دا می پا خدایا، اتنا می پا خدایا، اتنا می پا خدایا، ہنجواں دا وگے دریا خدایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میاں صاحب کا جو کلام ہے، اگر صرف اس کی ایک شعر کی بات کی جائے، اسی ایک شعر کی بات کی جائے، تو انہوں نے تو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بے شک بیٹا، اس میں سچی بات ہے. مطلب جوں ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میری کیفیت بدلتی جا رہی ہے، تو میرے آگے کافی سی چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. تو یقیناً ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں پسند آتی ہوں گی. تو اللہ کرے کہ وہ بھی مستفید ہوں، مستفید ہوں. جی، تو میری تو یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ آپ ہمیں بھی اس سے مستفید کرتی رہیں. آپ اس کلام کی خدمت کرتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں اور اس کو بس انشاءاللہ. تو تمام احباب سے اگلی نشست تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.